ٹیررزم کو بھی اسلام کے ساتھ بہت جوڑا جاتا ہے، اور اس میں ایک شبد کا اپیوگ بہت بار ہوتا ہے، جہاد. تو یہ جہاد کیا ہے، اور ٹیررزم بہت زیادہ اس دھرم کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیے اصل میں ہوا یہ کہ لفظ جہاد اس کو سمجھنا بہت زیادہ. جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو، جد و جہد کرنے کو، اور جد و جہد اللہ کی راہ میں کرنی ہے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے کرنی ہے، خدمت کرنے کے لیے کرنی ہے. ایک ہوتی ہے ہولی وار. اور ہولی وار کب ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو 13 ایئرس وہ مکے میں تھے، ان پر بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. انہوں نے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا کہ تم کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. وہ مدینے کو آئے تو ان کے پیچھے، مدینے کے پیچھے جو پیگنس تھے یہ پیچھے ان کے لگ گئے، اور انہوں نے پھر بھی ان کو جینے نہیں دیا، جب ستایا. اور پھر جب ان کی ٹیریٹری پر مدینے کو جب یہ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، تم رہ رہو مکے میں، مجھے نہیں رہنا ہے، میں مدینے میں رہوں گا. جب ان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تب اللہ نے آرڈر کیا کہ تم ڈیفنس کے لیے وار کر سکتے. یعنی ہر دیش نے، ہر ملک نے، جیسے آپ رامائن پڑھیں، جیسے آپ مہابھارت پڑھیں، کوروا اور پانڈو میں یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ انسانی فطرت میں ہیں، آپس میں لڑنا سروائیول انسٹنکٹ ہے، آپ کو باقی رہنا ہے تو جنگ لڑنی ہے. تو یہ جو جہاد ہے یہ 24 گھنٹے نہیں ہے. جنگ جو ہوتی ہے، ورلڈ وار 2 ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، 100 سال ہونے آ گئے ہیں. تو یہ کیا ہمیشہ اسٹیٹ آف وار میں رہیں گے؟ نہیں. اور یہ بھی ایک مسکانسیپٹ ہے کہ جہاں کافر دکھے اسے مار دو، اسے قتل کر دو. نہیں، اسلام نے ایسا نہیں کیا. ہاں، ان اے اسٹیٹ آف وار، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، آپ پیار اور محبت میں اور جنگ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی کہا گیا جب آپ کا اینیمی آپ کو مارنے آئے تب آپ لڑیں گے، ورنہ آپ نہیں لڑیں گے. جب آپ کو روکا جائے گا تب لڑیں گے. اور جہاد کے لیے ایک مسلم اسٹیٹ ہونا چاہیے. اب ہندوستان میں مسلم اسٹیٹ ہے ہی نہیں نا، ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہ. تو ایک جیسے دیگر ممالک ہیں وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور وہ کب کر سکتے ہیں؟ جب ان کی سیفٹی، سیکیورٹی اور ان کی انسان کی جانوں کو خطرہ ہو. جیسے آج یوکرین میں چل رہا ہے، رشیا مار رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یوکرین مظلوم ہے، رشینس کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں. یہ تو لڑ رہے ہیں نا، اتنے ماڈرن ڈے میں لڑ رہے ہیں. تو اسلام کے ساتھ جو دہشت گردی کو جوڑا گیا ہے، یہ اس لیے کہ بعض علاقوں میں جب ان پر ظلم ہوا، یہ کہ انہوں نے غلط راستے اختیار کر لیے، جیسے سوسائڈ بامبنگس تھے. اور جیسے اب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہندوستان میں کتنا سکون ہے. دیکھیے آپ، یہ ینگ جنریشن کو نہیں پتا ہے جو دور ہم نے دیکھا ہے کشمیر میں کیسے معاملے تھے. آپ نے دیکھا کیسے ٹیررزم تھا، اور آسام میں الفا تھا، الفا تھا، اور ادھر ٹیمیلینس میں LTTE تھے جو چنئی کے نیچے تھے، سری لنکا کے اوپر تھے. تو وہ کشمیری جو تھے وہ مسلمان تھے، تو یہ LTTE والے کون تھے؟ الفا والے کون تھے؟ یہ کیا تھا؟ یہ زمین کی لڑائی تھی، یہ دھرم کی نہیں تھی. اس کو دھرم کے ساتھ جوڑ کر لوگ استعمال کرتے. اسی لیے اسلام کے ساتھ دہشت گردی جوڑی ہے، کیونکہ اس دہشت گردی کا سب سے برے شکار تو ہم ہی ہیں. لیکن کیا یہ بھی سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ پھر آپ کو ظلم کرنا ہوگا تو ہی آپ سچے مسلمان کہلاؤ گے؟ نہ، ایسا اسلام میں بالکل طور پر نہیں. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا میں ترجمہ دے دوں آپ کو، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی ریزن کے، وہ ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی. جیسے ہندو دھرم میں واسو دیوا کٹھم ہے، تو ہمارے پاس بھی الخلق عیال اللہ، یعنی جتنے انسان ہیں کسی بھی مذہب کے ہوں، پروفٹ نے کہا کہ یہ سب اللہ کا کنبہ ہے. یہ مانے یا نہ مانے، بھئی ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، کوئی اس کی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، تو اسی کے نا. اچھے کو رکھ لیں گے، برے کو نکال دیں گے کیا؟ برے کا تو زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو. تو ٹھیک اسی طرح سے کوئی بھی مذہب کا ہو، اسلام عزت، آنر، ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ملنے کے لیے دیگر مذہب کے لوگ آتے تو انہوں نے اپنی چادریں نکال کر بچھا کر ان کو بٹھایا ہے اس پر. یہ ہماری تعلیم. تو جو لوگ کافروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیا وہ سچے مسلمان نہیں ہیں، یا انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے قرآن کو؟ دیکھیے ان لوگوں نے، جو دہشت گرد ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو فینیٹک ہیں، ان لوگوں نے مذہب کو استعمال کیا ہے، اور مذہب کو استعمال کر کے اس کو بدنام کیا ہے. یہ خود اسلام کے فالوورز بالکل یا طور پر نہیں ہیں. اگر یہ سچے فالوورز ہوتے تو پھر یہ کبھی دہشت گردی نہیں کرتے، یہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے.